باوجود اتنی ریاست اور حکومت اور ایسی سونی اور یہ قائد تیرا اشارہ حال جاننا، لیکن اس کے باوجود اس نے عقل مندی سے کام کی اور یہ ساری حکومت نبی کے قدموں میں جب عرصہ میں اپنے اللہ کے کمالے قدرت کا علم پہلے سے کام قبل ایسے یہ اس نے روز سے کام کیا اور قوم سمندر پیر سے کام لے لی تباہ ہو گئی، وہ گرفت لے لی اور اس سب کے پاس ان کی برادری اور بھائی شادی سے سلام ہونے کا قائم دینے لگے کہ ان کو اللہ کی عبادت کرو، لیکن ہوا یہ پہلا طریقہ نہیں تسلیم بس پہچان کے اللہ قبول کرے گا وہ کامیابی ہوگا۔ کوئی جماعت ان کو جب تسلیم آپس میں لڑنے لگے اختلاف ہو گئے طریقے سے مراد ہونے اور کام اور چونکہ دونوں کو ان دو لوگ ایک اس لیے تسلیم نے بنا یہ رسول سنت طریقہ کی خبر بڑھنے ہوگی آریا کو تستعجلون تیری قوم کیوں یہ کسی کام لیتے ہو لما تستعجلون بالسیئۃ آپ اللہ کی رضا کیوں یہ کسی مانتے ہو قبل الحسنۃ آپ کہہ سکتے ہیں آپ جانتے کہ اللہ کا عذاب ہے اس لیے کہ آپ کو دنیا کے بار بار کہتے ہیں کہ متا الباب کہ بعض العذاب یہ آپ کا وعدہ ہے پورا ہوگا آگے کسی کہتے ہیں جلوانی کرتے ہیں تو لمن تستعجلون کے ساتھ متعلق ہوگا اس سے کہتے عذاب کی اور قوت اور تشریف کی قول حسنت سلامتی سے کہتے آپ کہہ سکتے ہیں دولت تستعجلون کرنا دولت عزیز نے آپ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے استغفار کیوں نہیں کرتے لازم تفهمون لا نہیں کرنا آپ تجربہ میں کہا انہوں نے کہا کہ ہم پانی لیتے ہیں آپ سے اور یہ بہت مہتوپورن سبب ہمارا جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو مضبوط سمجھ دیا ہے شور تشاؤ اور نقوال کی متوالی آپ تجربہ تطیرنا میرے والے صاحب کے ساتھ پوچھیں گے حمزہ پر ملا ہے یہ تطیرنا آپ تطیرنا دکھا اب آپ سے بتفالی کر کیا بتفالی لیتے ہیں اور سبق تمام کرنے مومنین جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ طائب کو تمہاری بدشگونی اور بدفعلی نہیں ہوتی اللہ کے مجھ سے لکھا ہوا اللہ اس کو ضرور سے حضرت دے دے گا بدر قوم مجتمع بلکہ ایک ایسی قوم ہو اللہ کو حالت ہے انہیں یہ آزمائے جائے بدر قوم مجتمع کتنا زیادہ قوم ہو اور یہ کتنے میں پڑ جاؤ گے ضرور سے پڑھنے کا قوم نہیں ضرور چونکہ عذاب آئے گا وقال کی مدینہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ یونیورسٹی کی مدینہ سمود اس کے اندر کے ساتھ رہتے ہیں اور 9 افراد تھے 9 شخص تھے ایسے لوگ تھے ایک ہی سڑک کی اسی طرح اسی طرح زمین میں تقریب لایا کرتے تھے اور اور اصلاح کا کام کرتے بھی نہیں تھے مصالحہ انہوں نے تقاسم آپس میں قسم اٹھائے یہ تقاسم یہ قسم ہے بنی کرنا اس نے کہا اور تقاسم معافی کی اور تقاسم عمل کیے اس لیے کہ تفاعل اور معافی اور نے ایک ہی بنایا انہوں نے کہا تقاسم قسم اٹھاؤ دیتا ہے تقاسم دیتا اللہ کی قسم اٹھاؤ بنی کرنا رات کی رات اس پر شکون مارنے کی اللہ رسول کروانا اور اس کو قدر کریں گے سارے السلام تقاسم قسم اٹھاؤ اللہ بنی کرنے کی جواب قسم ہوگا اس نے یہ کہا تقاسم انہوں نے کہا کہ ساتھ میں کیا تقاسم ملا اللہ کی قسم اٹھائی انہوں نے ماضی بنا اور عمل بنا دونوں لنو بنی لنو قسم اٹھائے کہ ہم اس پر ایک شکور مارنے کے بعد کیا کھائیں گے باہر اور بھی کروانا شکر نکون جب بنی کی جب مدد کر کے دوسرے نے تو اس نے قدر کیا یہ 9 افراد تیرے ہم یہ کہیں گے اس کے بعد سے بلکہ یہ سارے اسلام کے بعد سے کہیں گے معاشرے میں ہونے چاہیے ہم اس کے علاقے کی جگہ پر ایک کبھی بات ہی نہیں ہم نے کام کرنا اور اتنا سارے پورا ایمان پورا ہم اپنے بات اور اپنے سمجھ سچے اور مطلب انہوں نے
سازش کی، انہوں نے الگ سازش کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے الگ تدبیر کی. قرآن سے نکلا وہ مکرا مکر ہے، دوسرا مکرا مکر ہے. اور شریعت کی اس وجہ سے بتا ہے ان کا مکر الگ، ہمارا مکر ایک ہے. لیکن اللہ نے مشاکرت بتا دیا مکر اللہ کے لیے مکر نہیں، تدبیر کی ہم نے. اور تو مکرم بہت نئے شروع میں ان کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ کس طریقے پر اس کو سمجھ بھی نہیں رہی تھی. ان پر پھر یہ جگہ کو ملا، چنانچہ ان پر ایک جگہ کر کے گرا، یعنی فرشتوں نے ان پر یہ بالکل گیر کر کے مارا. یہ زمین سارے کے سارے ایسا فرد نہیں بلکہ یہ بتانا آپ کو مکرم ایک تو ہمارے ایک طرح کو بات کریے، ایک بتانا آپ کو مکرم ان کی سازش کا انجام کیا ہوا، اور ایک بتانا آپ کو مکرم ایک خبر بنے گا تاریخ کی مطلب، اور آپ کو خبر بھی بات نہیں سکتے. اور پھر یہ جاننا دفعہ کیا کہتے ہیں اس کو آپ کے ساتھ مطالعہ کر لیں، یا یہ کہ آپ کو مکرم اور تم دیکھ لیں ایک بتانا آپ کو مکرم ان کی سازش کا انجام کیا ہوا. سازش کیا تھی؟ یہ تھی کہ اللہ دفعہ کیا سے باہر بنے گا. آپ نے ان کو ملیا مجھے آپ کا سمجھ اور قوم ان کی قوم کو اجمن سب کو پڑھا اور ایک حدود کو قابل کرنے والا آج کے لیے یہ بستیاں ہوئی ان کے گھر خامیتاً حیران پڑے ہوئی مذہب ان کے ظلم کی وجہ سے. ان کی لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں بڑی نشانی ہے دانش مند لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَأَنزَلْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم نے جنہیں چاہتے ہیں ایمان والوں کو، ایمان جنہوں نے ایمان لایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ الشَّيْطَانَ، شرک سے جو بچے اللہ سے ڈرنے والے. اذکروا لوطا إذ قال لقومه، لوط علیہ السلام ادھر آئے نہیں ہے مطلب سورت کے رسول نمبر میں. اذکروا لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، تم بھی یہی کس کام کرتے ہو عالم بات رسول دیتے ہوئے انکم تأتون الرجال شهوة من دون النساء، مردوں کے ساتھ یہ کام کرتے. میں نے مردوں کے ساتھ نہیں کرتے تھے، لڑکوں کے ساتھ کرتے تھے. لیکن وہ لڑکے آگے چل کر کے ان کو مرد بننا تھا، مرد بننا. جیسے کہ بچیوں کو چھوڑتے تھے بچیوں کو سبیات چھوڑنا آگے جا کر کے عیسائیت سے مشکل ہے. ہم اپنا مطلب مردوں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، لڑکوں کے ساتھ مرد ہی بننا ہے. شاید اپنے عورت کو چھوڑ کر کے مشرکین اپنے شہوت کو پورا کرتے ہیں. ہمارا شیخ کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے، کچھ نہیں سوائے اس قول کے. یہ قول لفظ جو آنے لوط علیہ السلام پیروکاروں کو اپنے بستی سے نکال کر کچھ نہیں تھی سوائے اس میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس قول کی تھی وہ نکال کر جواب قوم یہ قوم کا جواب نہیں اور کچھ نہیں. یہی جواب ہے ماکان جواب قومی اللہ انخالو اخرجو آلہون من بیدو. اور یہ اردو والے اپنے ترجمہ بھی ایسے کرتے ہیں جواب قوم جو ترجمہ اس کو اسم بنا اور اگلے والے ترجمے میں تو ٹوک دے. لیکن یہ آپ اس کو ترکیب میں کیا کریں گے جواب نفس ویسے ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بارے کر دیا چیزیں نہ ہوگی. ماکان شیخ اللہ قوم کوئی بات نہیں سوائے اس قوم کے مگر یہ قوم کی کوئی بات یہی قوم کا جواب تھا. انہوں نے پاکیزہ لوگ یہ پاکیزہ لوگ کیا مذاق میں پاکیزہ کہتے ہیں. ظاہر وہ اپنے کام کو عبادت کو پاکیزہ بھی سمجھتے ہیں. اگر عبادت سے مردوں اور پسندیدہ چیز ہوتی تھی لوط علیہ السلام کے ساتھیوں کو وہ یہ کرنے والا کرے یہ تداروں کیسے کہہ رہے ہیں کیا مذاق نہیں کہہ رہے سمجھیں میں مذاق نہیں کہہ رہے کیا یہ مذاق نہیں حقیقت میں بھی سمجھتے ہیں. فاجعنا لوط علیہ السلام کو آپ کے حال کو ہم نے نجات دی نہ مگر بیوی مطلب ہم نے طے کر دیا تھا تجویز رکھی کہ میرا باقی باقی رہنے والے میں سے اور بنا رہے ہم نے پتھروں کی بارش کر دی. بسا یہ کو ڈرایا جاتا ہے ان کی یہ بارش بہت بری بارش ہے. پتھر کی اجازت ہے ان کی اجازت والی بارش ہے. اور
آپ اعلان کرتے یہ دیکھیے کہ اتنے واقعات سنائے مشرکین کو سب تو الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کی یہ اللہ اتمام الحجت ہے یہ توحید ہے یہ اتمام الحجت پر اللہ کا شکر ہے اللہ نے توحید کی بہت ہی ادب قرآن کے دلائل پیش اللہ کا شکر ہے تو الحمدللہ شکر للہ اللہ اتمام الحجت ہے یا اس پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے احمدیات اور ان اسرار اور رموز کی آپ کو اطلاع کر دی اور لیکن یہ توحید میں اللہ نے توحید کے دلائل بیان کر دیا لیکن جنہوں نے توحید کو اپنایا تو ان کے بھی سلام کو سلام علیہ وسلم اور اللہ کے وہ بندے الذین اصطفاهم جن کو اللہ پاک نے یہ بھی اللہ پاک نے جن کو منتخب کر دیا ہے رسالت کے لیے توحید کے لیے آپ شکر اعلان کریں الحمدللہ اللہ کے فضل الحجت اور سلام علی عبادہ الذین اصطفى منظر خبر بنے اور سلامتی ہو اللہ کی جانب سے خصوص اللہ کے کل بندوں پر استفاق اللہ اللہ نے جن کو رسالت کے لیے منتخب کیا تو عید کے لیے منتخب کیا اب یہ اس کی بات بتا اب جب کرتے ہیں اللہ خیر ام ما یشرکون یہ ہم پتہ ہے سمجھ میں ما اصول ہے کے بارے اللہ خیر جب بتاؤ کہ اللہ بہتر ہے ام ما یہ کہنا کو رکھتے وہ معبود نے بندے مشرکون کو بھی لائے جن کو اللہ کے ساتھ لوگ شریک کرتے ہیں کون بہتر ہے اللہ بہتر ہے یا تمہارے معبود نے بندے ام من خلق السماوات یہاں دیکھیے اللہ خیر ام ما یشرکون آگے ہم کہیں یعنی خیر و خبر مشغول نہیں دونوں کی ما یشرکون کی موصول سے یہ بھی مبتدا بنے گا سمجھے میں اس کا پہلا خیر دونوں کی خبر ہے ام من خلق السماوات ام من یا وہ ذات اقدس یا وہ ذات اقدس جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کر دیا منظر من السماء ماء اور بادلوں سے پانی اتار فاخرجنا به حدائق ذات بهجة بس اس سے ہم باغات اگا دیتے ذات بهجة رونق والی خوبصورت قسم یا یہ اللہ دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں اب من خلق السماوات سمجھے سارا خصوص ہے وانزل لكم من السماء فانبتنا من جنات ذات بهجة یہاں تک یہ لکھ کر موصول ہے سیدھا بن جائے والموصول مبتدا اب آپ لکھیں ام من کیا کریں ام من خلق السماوات یا وہ ذات اقدس جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اور تمہارے بھی بادل سے پانی اٹھانے والا اور پھر یہ کہ اس سے ایک باہر اٹھانے والا یا یہ بہتر ہے کون بہتر ہے خیر میں سے یہ خبر نکالے یا یہ بھی بہتر ہو جو خالق و آسمان کو بھی ہوا اور بارش بھی برسائے درخت کو اگائے یہ بھی بہتر ہے اللہ کو بڑا کرے یہ قائم کا مطلب یہ ہو کہ اس کی طرح ہے کہ اس طرح نہ کر سکے قائم کا مطلب یہ ہو قبل لگے قائم جو کچھ نہ کر سکے وہ بھی کرے خیر کے ادھر آ گیا سب کے ساتھ کرے لیکن یہ نکال دے قبل لگے ماخانہ لگن کچھ رہا یہ مولانا ہدایت کے لیے بھی صفت ہے یا کام سے تو ہم بتا بھی ہدایت کے ساتھ پڑھتے ایسے بابا جو دونوں والی بابا ماخانہ لگن کچھ رہا تمہارے گنجائش نہیں تھی اس طرح ایک طرف کو پا سکتے لکن خبر مقدر بنے گا اللہ نے تجھے بھی اکار کھائی سکتے پورا پورا صفت بنے گا ہدایت کو صبح ساتھ بنے مکان یہ دوسری صفت ہے الہ مانا کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی اور اللہ بھی الہ شریک مانا اللہ کے ساتھ وہ شریک ہے جو خالقیت میں شریک ہو اور انسان میں سفر آسمان سے پانی اتارنے میں شریک ہو اور درختوں کے اگانے میں اس کے ساتھ شریک ہو وہی نہیں الہ مانا یہ الہ بنے گا مطلب مانا اس کے حساب قائم حاصل ہونے مستقل خبر بنے گا الہ شریک مانا نتیجہ آئے گا کہ نہیں سمجھا اللہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں بلکہ بنی اسلام کے لیے سمجھے ہوئے پر قوم یادلون لیکن یہ کسی قوم ہے یادلون اگر یادلون کے سلے میں اگر نہ آ جائے تو یہ ہرا اور رو کرنے کی مطلب ہوگا ہمارے ایک بڑے قوم یادلون توحید سے رو کرتا ہے اگر سلے میں اور اگر بات سے ملا ہے تو پھر ہوگا بل هم قوم يعملون أي يسبحون لربهم
اپنے رب کے ساتھ ایک غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، پر وہ بلکہ ایسی قومیں رب کے ساتھ غیر اللہ کو اس کے غیر کو شریک بناتے ہیں۔ یہ بھی امر منقطع امن یا وہ ذات اقدس یا وہ ذات بلکہ وہ ذات اقدس جعل الارض قرارا جس نے زمین کو جائے قرار بنا دیا، وجعل خلالها نارا دریا میں زمین کنارے بنا دی، وجعل لها رواسي اور اس کے لیے وجعل جبال رواسي پہاڑوں کو کائنات کا جعل کے لوگی لها اپنے مطالب کے اعتبار سے مثال ہے جبال رواسي کو وجعل من البحرين حاجزا اور دریاؤں کے درجے میں آپ نے آڑ بنا دیا۔ یہ ذات اقدس خیر بہتر ہے، کیا یہ ذات خیر ملے گا؟ کیا یہ کہ من جعل الارض کیا وہ ذات اقدس جو زمین کو جائے قرار بنا دے، اس کے درمیان میں نہریں جلا بنا دے، وجعل لها رواسي اور پہاڑوں کو مضبوط کر کے اس میں گاڑ دے، وجعل بین البحرين حاجزا دریاؤں کے درمیان میں آڑ بنا دے۔ ایکفر بھی کہ اس کا انتخاب کیا جائے، ایشرف بھی اس کے ساتھ پارٹنر بنایا جائے۔ ایلا مانا یا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، بل اکثر ہوتا یا بلکہ لوگ یہ کیے بڑھتے نہیں، جہالت کی وجہ سے یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے مقام کو پہچانتے ہیں۔ اب من یجیب المضطر یا وہ ذات اقدس جو کہ مجبور کی دعا کو قبول کر لے، اذا دعاہ جب وہ اس کو پکارے، اذا دعاہ یہ یجیب کس لیے ظرف بنے گا، اذا ظرف کے معنی ہے شرط نہیں، ویکشف السوء اور جو تکلیف کو اور برائی کو ہٹا دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض زمین میں جانشین بنائے، دوسری قوم کا پہلے بہتر خیر البلاد یا قوم کی بفضلہ ویسرہ الہ مع اللہ یا اللہ کے ساتھ ملا ہے۔ ماذا تتذکرون تذکرا قلیلا، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں، تتذکرون تذکرا قلیلا اور پورے مطلب ختم ہوگا، یا تتذکرون زمانا قلیلا بہت کم وقت اسی کی وقت بہت کم ہی اسی وقت میں آپ یہ نصیحت حاصل کریں۔ ام من یہدیکم فی ظلمات البر یا وہ ذات اقدس جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی کی تاریخیوں میں اور یہ سمندر کی تاریخیوں میں، ومن وہ ذات اقدس یرسل الرياح جو ہوا کو بھیج دیتا ہے، بشرا مبشرۃ بین یدی رحمتہ اپنی بارش کی سامنے خوشخبری سنانے کے لیے، رحمت سے مراد بارش۔ کیا یہ ذات اقدس بہتر ہے؟ خیر کیا یہ بہتر ہے؟ ایلا مع اللہ یا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تعالی اللہ بلند بالا مستقل اما ان بے عقل پارٹنروں سے یشرکون ہو بھی کہ کوئی شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ ام من یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہ ذات اقدس جو مخلوق کو انتظام پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ من قبوله پھر سے دوبارہ اٹھائے گا، ومن اور وہ ذات اقدس یرزقکم من السماء والارض آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے، یہ بھی ہے غیر اسی طرح ملے گا، یکفر بھی یشرک بھی یہ سارے کچھ سے مبتدا ہوئے اور یکفر یشرک بھی یہ خبر ہے۔ اعلان قرآن اور آتو قرآن دلیل پیش کرو، آتو کے بارے میں آپ کو بتا دیں حروف ہر کوئی ایک دوسرے کی جگہ پر یہ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بدل دیتے ہیں۔ تفسیر حقانی بارے میں لکھا ہے، میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ یہ آتا یو آتی محاطات سے آتی یو آتا یو آتی یو یہاں کا سمجھ کر کے کار کو دے دیا اور آتی ادھر کیا ساتھ میں آپ کو لوگوں یا کو آپ سے بدل دیا لوگ اب یہ بھی ایک ساتھ ایک بہت بات اگر یہ کہنا پڑا قرآن پیش کرو اگر تم سچے ہو، یہ جتنے بھی کام ہیں یہ سب اس بات پر دلیل پر اتارا ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا خیال کریں سمجھے آپ کو بتا دیا کہ خدا میں نے لکھا ہے
نفی پر بھی دلیل کا مطالعہ ہوتا ہے ان یذکر الجنت الا من کان مؤمنا الاحادیث والحق والعمل اگر اسے کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر کے کیا کرے اس کو بند کرو حج کے اگر سمجھ میں نہ آئے تو کوئی پرواہ نہیں اور آپ کو بڑا کوئی سوال نہیں تو لا یعلم من سبق في السماوات والارض غیبا یہ لوگ لا یعلم من سبق في السماوات والارض آسمان زمین میں کچھ بھی ہے وہ غیب کو نہیں جانتے ان اللہ مگر اللہ کی انتظار یہ ان اللہ تب سے اللہ بدل ہے اللہ کو بڑا کرے من سے یہ بدل ہے لا یعلم من سبق جیسے لا الہ الا اللہ تب سے اللہ کو بدل ہے موجود کی زمین و ویسے لا یعلم من سبق في السماوات والارض غیبا ہم سرے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی بھی نبی کے لیے علم غیب لائی نہیں ہم سرے سے علم غیب لائی نہیں اب یہ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا جب جزئی علم غیب مانتے تو جزئی تو یہ تو ساری کا کلی ہے ساری کا کلی تو تیجا میں جزئی سے وہ خود اپنے ساری کا کلی کو جوڑ رہا اس لیے علم غیب مانا بالکل اس والا تزیہ بتا تو پوری علم غیب کی تعریف سادگی نہیں ہے وہ تعلیم الغیب انبار الغیب اطلاع الغیب اخبار الغیب علم غیب کی ذاتی ہے علم غیب لوگوں کی ہے وہ سارا اس کا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ بات میں نے سوال دیا جس نے پرچے چیک کیے یہاں میرا سفر چل رہا ہے کہاں سے یہاں کر اس نے پرچے چیک کیا اور کراچی کے پرچے چیک ہو گئے پھر ادھر آ کر میرے سفر میں بیٹھ گئے سورہ انعام چل رہا تھا رمضان سے پہلے تھوڑا سا وقت کو سوچا کہ کہ تو خدا ہدایت دے دے پتہ نہیں ساری قسم کا یہ جس لا یعلم من سبق الا اللہ وما یشعرون باقی یہ طے شدہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو کتنا دیا ہے دینے والے کو پتہ ہے کہ کتنا دیا ہے دینے والے محمد کو پتہ ہے کہ کتنا ہے بس سمجھے وہ تعلیم ہے لیکن اور ہے اقرار ہے اخبار ہے باقی وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے لیے آپ کو اللہ نے عطا کی ہے لیکن آپ عطائی آئے بولنے میں عطائی خالق بھی ہے عطائی ناصر بھی ہے عطائی مبین بھی ہے عطائی مبین بھی ہے نام بھی بڑا اور کام بھی بڑا عطائی جب عالم الغیب تو عطائی قادر مطلب کیوں نہیں ہے عطائی عالم بذات صدور کیوں نہیں ہے عطائی قادر مطلب کیوں نہیں ہے عطائی علم بذات صدور کیوں نہیں ہے عطائی موحی کیوں نہیں ہے عطائی مبین کیوں نہیں ہے اس سے دل میں پڑا آپ بات سمجھا وما يشعرون ايام الرسول ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کا برابر ايام الرسول قبل سے ہی دیکھ سکتا ہو تو یہ ما يشعرون ايام الرسول یہ سوال کا مسئلہ کیا ہے گا لیکن ظاہر ہے کتب کی دیکھ سکتی ہوتی جس کی نفی کی جائے تشریف یہ بے شک ہوتی ہے انسان کو کوئی پتہ نہیں بلکہ علم فی الآخرت بلکہ آخرت کے علم کے سلسلے میں آخرت کے سلسلے میں ان کا علم انتہا کو پہنچا ہے اور ابھی انتہا کو پہنچا ہے ادارہ کا ترجمہ نہیں ہوتا ندارت ادارت سمجھتے تمام ندارت اکثر مانا تلاعب جمع ہونا اور مانا ہوگا بل تلاعب بل اجتماع بلکہ اللہ تعالیٰ کرے ان کا علم جمع ہوا آخر کے سلسلے میں یعنی علم کے جتنے اسباب تھے وہ جمع ہو گئے وہ کوئی اسباب نہیں جنہوں نے ایک بڑی چھوٹی جو بھی زور بنائی اسباب علم مراد ہے مضاف بل تدارک اسباب علم کی آخرت ہے آخرت کے سلسلے میں علم کے جتنے اسباب وہ سارے انہوں نے جمع کیے لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ آخرت کے علم کو بل هم لا يؤمنون في شك من الآخرة بلکہ آخرت کے بارے میں شک نہیں پڑے گی بل هم معمون منها بلکہ یہ کہ اس سے اللہ کو رکھتے ہیں نابینا اور انجلی وقال الذين كفروا إذا كنا مشركين إذا كنا ترابا وعظاما یہ کہ ہم مٹیوں میں اور ہمارا بوجھ إذا كنا ترابا وعظاما أئنا نخرج من قبورنا كما سيموتون جلدا لأنه أئنا نخرج من قبورنا یہ اللہ تعالیٰ کرے جواب ہے اجازت و نشر کے لیے یہ دار کر سکتے لقد وعدنا هذا هذا الرشاد من الواسع باس
لقد وعدنا هذا اس باس کا وعدہ دیا نا ہمیں ان ہم تاکید کی وہ ادرا کے نام معلومات بنائے اور یہ معلومات نے کہا اور اس طرح کا وعدہ اس طرح کا وعدہ لقد وعدنا هذا اس دیشت کا وعدہ دیا گیا ابھی بھی بنا ہمارے وعدہ کو ان کو لوگوں نے قبل محمد سے پہلے بھی لوگ آگے کو اس طرح تھا ان آسمان نہیں یہ قرآن محمد کا جو کہتے ہیں جس میں بے شک ہوگی نہیں یہ قرآن کی دلاسا کے الاولین مگر یہ قرآن لوگ کے افسانے تفسیروں کی رات پر کے بنانا کا مجرمین تو مجرموں وہ مجرمین کا ذکر کیف کان عاقبۃ المجرمین کیف خبر کان عاقبۃ المجرمین مجرمین کا انجام عاقبۃ العاقبۃ تو عاقبۃ کی مسائل استعمال ہوتے ہیں اور مصدر میں تذکیر کا استعمال ہے اس وجہ سے کانت کی ضرورت نہیں ہے کان مجرمین سمجھے کان مجرمین ولا تحزن عليهم على حالاتهم فلي أنا كنت برشانهم لكي أدري كما كنت برشانهم ولا تكون في زيد قائم مما ينظرون وعبدك يدفن قلوب وعبدك تنزل يعمله مما ينظرون وكجي في مكتب تسال شكلته ويقولون ماذا هذا العمل يتكيما القسمة الأخرى إن كنتم صالحين إلى وكنتم سجلوا وقالوا قل عسى أن يكون قدروا عسى أن يكون رديفكم معهم الذي تستعجلون نعم فائدة ہے باقی شرح تعمل کی مثال دے قل عسى أن يكون رديفكم آپ کو دائیں کہ آپ کو ہم جمع معذر الذي تستعجلون تستعجلون به جس کی تم جذبات میں تو اس کا کچھ حساب کو ہم چکا ہے بدر میں خدا نے تمہیں ذلیل کر دیا کتنے تمہارے بول رہا ولسا ان يكون ردفكم معهم الذين تستعجلون منه معهم الذين تستعجلون منه فائدہ کیا يكون کا قبل کرے يكون کا اسم ہو گیا اور نکون کا قبل کرے جائے خبر ہو گیا یہ پورا بتا دیں مصدر ایسا کا فائل ہے ایسا کام ہے ولسا ان يكون ردفكم معهم الذين تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس تیرا پروردگار لوگوں پر بڑی مہربان ذات ہے تیرا خالق یہ کہ خود مہربان کی وجہ سے اس نے عذاب کو مؤخر کیا ہے ذو فضل والی ذات ہے اس وجہ سے عذاب کو مؤخر کیا ہے لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون لیکن لوگ نعمت کے اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے نیل دے رہا ہے سمجھ جاؤ تم نعمت کی قدر بھی نہیں کرے شکر گزار نہیں وإن ربك لا يعلم ما تكن الصدور ما تكن الصدور ان کے سینے جن چیزوں کو یہ چھپاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے وما يعلم اور جو کچھ ظاہر کرتے اس کو اللہ جانتا ہے وما من غائبة كائنة في السماء والأرض یہ پورا کرے گا مقتدر ما غائبة ليست غائبة كائنة في السماء والأرض آسمان زمینوں میں کوئی چیز غائب نہیں ہے الا كائنة في كتاب مبين مگر لوگ محفوظ کے اندر موجود ہے اس کی خبر الا كائنة في كتاب مبين لوگ محفوظ میں موجود ہے اور اس کا کچھ جھلک یہ کہ قرآن پاک پیش کر رہا ہے لوگ محفوظ کے ضرور سے قرآن پاک بھی ہے قرآن اس کا ایک جھلک پیش کر رہا ہے ارے رات سمجھ آئی ہے انہا القرآن يقصر بني إسرائيل یہ قرآن یہ بیان کرتا ہے اسرائیل کے سامنے اکثر کی اتحادیت اور دوسری چیزیں ان یختلفون کی جس میں کا اختلاف ہے اس کو قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے سبھی الوہیت وغیرہ کوئی اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے وإنه يقرأ فضله ما هداية ورحمة ما رحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه اب اللہ تعالی بنی اسرائیل کے درمیان میں اور غیر بنی اسرائیل کے درمیان میں حکم کی آخری فیصلہ کرے گا اللہ تعالی یقضی بینہم بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل کے درمیان فیصلہ کرے گا حکم کی آخری قیامت کے فیصلہ ایک دوسرا ان ربك يقضي بينهم بين من آمن بالقرآن وبين من لم يؤمن به بات سمجھا کر اس کا مطلب ان ربك يقضي بين من آمن بالقرآن وبين من لم يؤمن بالقرآن قرآن پر ایمان کرنے والے اور نہ ایمان ان کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ حکم کی عدل انصاف اپنے
انصاف کی روشنی میں اور العزیز و غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں جا سکتا، العلیم بأحوالہم کلہا، سارے حالات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اذا كان الامر كذلك، اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی، فرماتے ہیں اردت الفوز، اگر کامیابی چاہتے ہو فتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، انک قائم علی الحق المبین، کھلا حق پر قائم فائز ہے، انک قائم علی الحق المبین، حق مبین پر آپ فائز ہیں۔ باقی مسئلہ رہ گیا کافروں کے پیچھے آپ کو افسوس ہے کہ مشرکین مکہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انک لا تسمع الکفار الموتى، انک لا تسمع الکفار، آپ کافروں کو سنا نہیں سکتے سماع نافع، اور سماع نافع کافر کیوں نہیں سنا؟ کافر تو سنتا ہے، تو کافر کو کوئی صاحب اور دعا کرو سنے نہیں سنے، کیا کرے؟ انک لا تسمع الکفار الموتى، آپ کافر کو سنا نہیں سکتے موتا کی طرح، ولا تسمع الکفار کا سننے، اور کافروں کو بھی یہ سنا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کرے تو کرے کی طرح ہے، سمانا بھی نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال اس وقت جب کہ بہرحال اذا ولوا مدبرین، جب پشت ورنہ ایک بہرے کو سامنے اگر ہو تو وما انت بهادر عن ضلالتهم، آپ رہنمائی نہیں کر سکتے ان لوگوں کو، عن ضلالتهم ان کے کفر سے آپ ان کی رہنمائی نہیں کر سکتے، ان تسمعوا آپ سنا نہیں سکتے، آپ سماع نافع نہیں کر سکتے، مگر الا من یؤمن بآیاتنا، ہمارے جو ایمان والے ان کو آپ سماع نافع کر سکتے۔ اب تک آپ یہ بتائیں، لا تسمع، خیال کر لینا، آپ یہ کہیں انک لا تسمع الموتى، تو مردوں کو سنا نہیں دے سکتا اور وہ سن نہیں سکتے، تو غیروں کو سنا نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتے، آگے کو آپ سنا نہیں سکتے مگر یہ کہ ایمان والوں کو سنا دیں۔ اگر اس سے آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردے سن نہیں سکتے، ولا تسمع الصم، غیروں کو سنا بھی نہیں سکتے اور وہ سن بھی نہیں سکتا، ان تسمعوا مگر یہ آپ نہیں سنا سکتے مگر یہ کہ ایمان والوں کو سنا سکتے، تو ایمان والے مردے کو سنیں گے۔ اب آئے انک لا تسمع الموتى سماع نافع، انک لا تسمع الکفار سماع نافع، ظاہر ہے کہ موتا مشبہ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کفار مشبہ، انک لا تسمع الکفار سماع نافع ولا تسمع الصم ولا تسمع الکفار الصم سماع نافع۔ اب آگے چلو، لا تسمعوا ان تسمعوا یعنی لا تسمعوا سماع نافع، سماع نافع آپ کسی کو بھی نہیں کر سکتے الا من یؤمن، مگر ایمان والوں کو سماع نافع کر سکتے، اسی کے ایمان والے آپ کو بات سنتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ، اس کے سماع کی پر یہ آیت صریح نہیں ہو رہا، اب اللہ کرے آپ کی بات سمجھیں۔ تشبیہ کا ارکان چار ہے، اس سے زیادہ ہے، تشبیہ کے ارکان چار ہیں، مشبہ بھی، وجہ شبہ اور ادا کی تشبیہ۔ زید مدرس ہے، زید مشبہ، اصل مشبہ بھی اور وجہ شبہ شجاع اور ادا کی تشبیہ آپ ہو، سمجھے کہ یہ بھی تشبیہ ہے، لیکن تشبیہ سے ہٹ کر کے حروف کو حذف کر کے اس کو استعارہ بنائیں، جب تشبیہ کے اندر مبالغہ پیدا کرتے تو پھر وہ استعارہ بن جاتا ہے۔ زید الاسد اسد کی بجائے کہتے ہیں زید الاسد، یہ استعارہ ہے۔ آپ میری بات سمجھیں؟ اب آپ کی طے شدہ ہے کہ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ بات کو مردوں کے ساتھ، سمجھیں گے؟ آپ اپنے لیے ساتھی خدا کے لیے انصاف کرو، وجہ شبہ کیا ہے، لیکن وجہ شبہ ہوگا ایک، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ مشبہ بھی، وجہ شبہ، ادا کی تشبیہ، یہ چار ارکان ہیں، آپ سمجھے؟ چار اور کافر یہ مشبہ ہے اور مردے مشبہ بھی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کافر سنتا نہیں، سمجھے؟
مردے کی طرح، جیسے کہ مردہ نہیں سنتا، مردہ مشبہ کافر نہیں سنتا، مردے کی طرح، مردے کی طرح، کیونکہ مردہ مشبہ بھی ہے، جیسے وہ نہیں سنتا، کافر سنتا ہے، تو نہیں سنتا. تو کافر کو بہت استقامور طرف دیکھ لینا، تمہیں گور میں پہنچائے گا، اس کی گور کا نام دینا، گور میں پہنچائے گا. آپ لوگ میری فریاد سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو سنتا نہیں سنتا؟ آپ کو سنتا ہے. مسئلہ یہ ہے سماع نفی سماع مطلب کی نہیں ہے، نفی سماع مطلب کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، نفی نہیں ہے، سماع نافی کی نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں اگر آپ نے منطق پڑھی ہے، مطلب سماع مطلب کی نفی نہیں ہے، مطلق سماع کی نفی ہے. سماع مطلق کی نفی نہیں ہے، مطلق سماع کی نفی ہے. یہ تو سنن کا مسئلہ ہے، شیء مطلق شیء. ارے جانے تو کچھ بڑا پڑا. اب آپ بتائیے اور یہ بھی نہیں بتائیے کرو کہ کیا ہے وجہ شبہ کیا ہے اللہ کے لیے آپ کو جس میں سہولت. چونکہ علماء بنی اسرائیل آپ کو تشریف فرمایا، اس لیے معنی ہوگا مشبہ. کافر کو آپ سماع نافی نہیں کر سکتے، کافر کو سماع نافی نہیں کر سکتے. اور پھر بھی یہ تشبیہ ہے، سماع نافی کہتے ہیں. وہ مردے سے بھی آپ کی سماع نافی کی یہ اللہ تعالیٰ ہے، باقی ایک مطلق اس کی نفی نہیں ہوگی. اس لیے وہ مسئلہ اپنے جگہ پر مشکل ہے. آپ لوگ ایک چالک ہوتی ہے ہمارے پاس آتے ہیں، آپ مردے کو کہتے ہیں کہ ہم تشبیہ پر معمول نہیں کرتے. جیسے لباس کے کام میں حضرت ابو رحمۃ اللہ فرماتے تشبیہ کیوں؟ وجہ کہو کہ مردے کو مردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، مردے کو سنا نہیں سکتا، مردہ سن نہیں سکتا، بہرے کو سنا نہیں سکتا، بہرا سن نہیں سکتا. لیکن اگر آپ کہیں کہ مردے کو سنا نہیں سکتا لیکن مردہ سنتا ہے، بہرے کو سنا نہیں سکتا لیکن بہرے سنتا ہے، تو پھر بہرے کس چیز کا وجہ سنتا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ آپ کس کو کہیں گے سمجھے ان لا تسلمون ولا تسلمون، لیکن آپ دونوں کو ملا کر اس لیے کہ القرآن کی نظم لا یوجب القرآن کے حکم. اقیم الصلاۃ تو ہے ہمارا لوگ، اقیم الصلاۃ تو ہے، لیکن وآتوا الزکاۃ جس پر صلاۃ ہو اسی پر زکات دو، ایسا نہیں ہے. یہ دونوں قرآن کی نظم تو ہے لیکن قرآن کی معنی نہیں ہے. القرآن کی نظم لا یوجب القرآن کے حکم. اس وجہ سے اسما کی نفی ہے، اسما کی نفی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی سماع نافی کی نفی ہوگی. کافر جو مشبہ ہے اس کو سماع نافی آپ نہیں کر سکتے. باقی یہ کہ سماع مطلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماع کی نفی ہو یہ چیز نہیں ہوگی. یا بس اتنی تھوڑی سی بات کر دیں، اگر آپ یہ کہ سماع مطلق کی نفی کرو گے تو پھر اگلے والے میں کیا کرو گے؟ اس میں آپ نہیں سنا سکتے. مطلب اللہ میں یومن ایمان والوں کو جو مردے ہمارے ایمان والوں کو وہ تو سنی چاہیے. آپ کا تو سارے لوگ بولے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا، تب بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کو میری فریاد سمجھ میں آئی کیا کرنا ہے ہمارے سے تشبیہ کے چار مشبہ کی وجہ سے اور ادا کی تشبیہ ایک آپ بتائیے، پھر اس کے بعد آگے آپ کو سہولت ہو جائے. اس وجہ سے یہ مسئلہ اللہ کو بڑا کرنے کی آیت صریح نہیں ہے. سماع ہوتا کہ نبی پر صریح نہیں، نقص میں چلتے ہیں. مردے کو سنا نہیں سکتے وہ سنتا نہیں، بہرے کو سنا نہیں سکتا وہ سنتا نہیں، لیکن وہ اگلے والے جملے سے سہارا لے کر کے قرآن کی نظم کو قرآن کے معنی میں جج کر دیتا ہے، جبکہ حنفی اصول کی بالکل خلاف اصول کی سمجھ پڑتے ہیں. اس وجہ سے مولانا میں نے آج کیا کہ مسئلے کی تعبیر سب سے بہترین تعبیر کی کس نے عطا شاہ بخاری نے. ایک گروپ میں ان کا کوئی مردہ کسی شہر پہ کسی کی بھی کوئی بات بھی نہیں سنتا غیر متکلم. ایک گروپ میں ان کا ہر مردہ ہر بات کو ہر ایک سے ہر جن پہ سنتا ہے وہ کتنے بھی. ایک گروپ ہے ان کا بعض لوگوں سے کسی کے سنتے ہیں. تو ہمارے آدمی خطیب تھا
بشیر نہیں تھا، تھا خطیب لیکن کامل وزن نہیں تھا۔ اس لیے صحیح یہ بولا ہمارے کبیر بھی حضرت ابوہی رحمۃ اللہ، حضرت ابوہی رحمۃ اللہ چاہتی یہ تھی رحمۃ اللہ یہ حضرت کامل کی بڑی بات ہے، اور امام ابوہی نے ذکر منصوبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ جس سلام کرے اور اللہ تعالیٰ کرے، حضرت عمر اور ابن عمر یہ صحابہ اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے دونوں چیز فتویٰ دارالعلوم دیوبند باقی مسئلہ رہ گیا کہ ابن عمر سے ذکر فقہ کی کتاب میں کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہتے کہ لا اکلم زیدن میں زید سے گفتگو نہیں کروں گا اور مرنے کے بعد اس سے گفتگو کرتا جب وہ حادث ہوگا حادث نہیں ہوگا وہ سنتا نہیں، اسے کلام ہوا نہیں، اس کا لفظ یہ بولا ہے یہ مسئلہ اور ہوتا ہے اور اس کے اندر بس اپنا ایک چیز اگر ہمارا حقیقت کے مطابق ہو یا نہ ہو اور کوئی مسئلہ آپ نے کہا اللہ کی قسم یہ کہنا ہمارا کہنے کیا ہے، اللہ کی قسم میں دابت پر سواری نہیں کروں گا، بولو ارے بولو دابت پر خدا کی قسم سواری نہیں کروں گا، گدے پر گھوڑے پر آپ سوار ہوئے تو آنے سنیں ٹھیک ہے، لیکن کافر پر آپ سوار ہوئے، جو بائیڈن آپ کو مل گیا آپ پر سوار ہوئے اس کے اندر نہیں مل توجہ میں دابت ہو بھی ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بولو ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، کافر بھی زمین پر چلنے والے دابت میں سب سے برے قسم کی دابت ہے، آپ اس پر سوار ہو گئے یہ دابت ہے لیکن مسئلہ ہو کے مطابق اور خود کی وجہ سے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کسی حقیقت کو چھوڑ دیا جائے، قرآن کی چیز مخصوص نہیں ہوتا ہے لیکن عرفی طور پر وہ مانا نہیں ہے، کبھی عرف اور حقیقت ایک آدمی کہتا ہے کہ واللہ لا اجلس علی الحساب میں خدا کی قسم میں حساب پر نہیں بیٹھوں گا، اب وہ کسی قالین پر اگر بیٹھے قالین پر بیٹھے گا دری پر بیٹھے گا تو وہاں نہیں سو جائے گا اس لیے کہ حساب ہو سکتا، لیکن اگر زمین پر بیٹھے گا آنس نہیں ہوگا، کیوں آنس نہیں ہوگا؟ پھر آپ سے سوال ہے کہ آنس کیوں نہیں ہو رہا؟ حالانکہ زمین بھی حساب ہے، واللہ جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں سمجھے؟ اس لیے بولا اللہ واسطے ان مسائل اپنی صلاح ہمارے کابرین کی دو اگر کوئی نہ خدا نے ان کی تمام کی چیزیں باقی ان حضرات سے کراچی میں زندگی حضرات سلام ہو رہا ہے اکثر ہمارے علماء قائل ہے مسئلے کا تو قائل ہے تب بھی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے اور ثابت عدم مسلم ثابت کلی عدم مسلم تاکہ میں مستثنیات کی عدم باب بصیرت یہ مستثنیات ہے مستثنیات کوئی حادثہ اور یہ البتہ ایک چیز جو جن کو سنانے کے زیادہ شوق ہے ان سے بھی گزارش نہیں ہوگی وہ یہ کہ ان اللہ یسر من یشاء، خدا جس کو چاہے سنائے، بولے جو زیادہ سننے کے قائل ہے اردو کو جو زیادہ سناتے ان سے بھی گزارش ہے جو مسئلہ معلق کی مشیت ہو اس پر کلیت کا فتویٰ نہیں لگتا، انت طالب انشاءاللہ بھی مطلق نہیں پڑے گی اس لیے کہ مسئلہ معلق کی مشیت ہو اس سے حقوق کلی کا کلام کر لینا یہ ٹھیک نہیں، انت طالب انشاءاللہ بھی مطلق نہیں پڑے گی کسی کا بھی نہیں۔ اب آپ کہتے ہیں جس کو سنائے تو اللہ چاہیے کتنے اپنے ہزار بیٹی ہوئے آپ کو لڑکی بھی بنائے لیکن کیا آپ میں سے ہر ایک لڑکی ہے وہ تو آئے بالکل لڑکی ہو میں کہہ سکتا ہوں مشیت تو ادھر بھی ہے، جو مسائل معلق کی مشیت ہوتے ہیں وہ بھی اس کی بات نہیں کر سکتے، اس لیے اکابری کی فتویٰ دونوں قسم سے ہوتی ہے اور اکابری یہ کہنا ہمارا کریں اگر لوگوں کے عقائد صحیح ہے آپ کے سلام کر کے آپ مدد سلام کا جواب دیتا ہے سلام کرنا اس کا شکر ہے ٹھیک ہے۔
اس حد تک لیکن قرآن تم سے جا کر کے مددیں مانگ کے اولاد مانگو اور اپنی حاجتیں میں سے یہ پوری کر دیں. آپ دیکھتے کہ بدعت کی ہے ان کی لیے سمجھیے اور یہ طے شدہ ہے، یہ طے شدہ ہے، یہ طے شدہ. اچھا یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سماعت الاموات الآخرین باقی ملکوں کے بارے میں ایک طرف ہمارے قریب ہے لیکن سماعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت نہیں ملی. حضرت نبوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کے بھی استاد ہے کون؟ اسے نہیں. مولانا مجددی کے بھی استاد ہے اسے نہیں. حضرت مولانا سرکار اسلام کے استاد ہے اسے نہیں. اور یہ طے شدہ ہے کہ مولانا حسین علی سماعت اللہ کے قائل ہے. لیکن عجیب بات ہے ایک استاد کی شادی دو گروپ ہو گئی. مولانا سرکار خان وہ قائلین سما میں ہو گئی اور حضرت شیخ القرآن غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر مجددی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات گری بھی ہوں. لیکن یہ طے شدہ ہے، یہ تو طے شدہ ہے، یہ بات کوئی بھی نہیں کرے گا کہ مولانا حسین علی سلام اللہ کے قائل ہیں وہ ممکن. حضرت نبوی بھی ایک تو فتویٰ حضرت نبوی کے سمجھے باقی حضرت نبوی بھی وہ بھی ممکن. اس وجہ سے ہمارے پاس مولانا حسین علی وہ مجدد اس پہ خوش مولانا حسین اور یہ منظور نالائق پڑھا تھا بھی اسی سے پڑھا تھا اور یہ جو بڑا منظور ہے وہ بھی اسی سے پڑھا تھا اور جو حسین علی کو گالیاں دیتے سب حسین علی سے پڑھا. اور اتنا شکر ہندوستان والوں کو قربان جب حدیث کی خدمت انہوں نے اچھی کی لیکن حسین علی کے ہاں قرآن میں وہ ہمارے تکابرین ہندوستان کے علماء کو بھی علوم قرآنیہ کے اندر بہت تدارک انہیں میں جو بنا یہ تھے. سمجھے ہر بندے کا ایک مسئلہ ہوتا آپ کو یہ انوار الباری 22 جلدوں میں اس کی مولانا احمد رضا بجنوری جو علامہ نوشہ کشمیری کی نامہ ہے اس میں دوسری جلد میں آپ دیکھیں علامہ نوشہ کشمیری نے اپنے داماد کو فرمایا کہ اس بندے سے جا کر کے تفسیر کرو. اپنے داماد کو احمد رضا بجنوری کو علامہ نوشہ کشمیری نے خود بھیجا یہ بندہ جو پاکستان میں ہے یہ تفسیر کرنا ہے اس میں جا کر اور مولانا احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے خود واقعہ لکھا ہے. اور حضرت اقدس شاہ صاحب بہت بڑے علوم تھے. شاہ صاحب کے پاس جب دربار گئے قاضی شمس الدین قاضی عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ حضرات بعض احادیث کی توجہ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ یہ دورے میں بعض چیزیں بتاتا ہوں تو شاگرد کہتے تھے کہ استاد جی یہ دو چیزیں یہ دو چیزیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ آپ لوگ کہاں سے پڑھ کر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فقیر قسم کا آدمی ہم اس سے پڑھ کر کیا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے تعلق کرایا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ حضرت کی شان ہو جاتا ہے. استاد کے شاگرد آپس میں پڑھ گئے اور تقسیم ہو گئے. حضرت مولانا سرفراز خان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ بڑے وہ اور اسی طریقے دیگر کاغری مفتی محمود تو حسین علی کے شاگرد نہیں مفتی محمود عبداللہ درخواست شاید شاگرد ہے عبداللہ درخواست یہ سارے حضرات سلام اللہ کے قائم ہیں. حضرت شیخ القرآن مولانا اور مولانا مدیر یہ لوگ قائم نہیں. یہ مسئلہ یہ بھی مسئلہ ہے جس کو سب کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو مدار دیوبندیت بنائے جو سلام اللہ کے قائم ہے وہ دیوبندیت میں داخل ہے اور جو سلام اللہ کے قائم نہیں وہ دیوبندیت سے خارج ہے. جھٹ مارنا ہے کوئی ماں تعالیٰ حسین علی کو دیوبندیت سے نکالے اور اسے تو یہ تو طے شدہ ہے. اس پر کوئی بھی دنیا میں ہم سے ہے کہ مولانا حسین علی کی سماع النبی میں سمائے سماع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے خود عرب لوگ اس مسئلے میں دیکھتے ساتھ ہیں عرب لوگ اور خود صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خود آتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خود آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. وہاں سے مذاق پر جاتے ہیں اور صحابہ حضرت کے وصال کے بعد صحابہ نبی کے وصال کے بعد وہ مسجد کے قریب اگر کسی کو کھڑکی بنانا ہے دروازہ بنانا ہے تو یہ لکڑیاں اٹھا کر کے دور لے جاتے ہیں درکار سے بنانا جہاں قریب میں مسجد کے جس کی اجازت نہیں کیوں طاقت کو اسوار بہت صوتی نبی یہ نبی کے احترام تو یہ
آپ نے مشکوت میں پڑھا چیزیں کرتے ہیں مشکوت چیزیں وہ کیا ہے؟ دو بندے ضرور سے مسجد نبوی میں صحابی کہتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ علیہ بہما ان کو پکڑ کر کے لاؤ، جا کر کے ان کو پکڑ کر کے لائیں گے تو پوچھا کہ میں نہیں جانتا ہوں آپ کہاں کے؟ کہنے لگے کہ ہم طائف کے لوگ۔ فرمایا لو کنتما من اہل المدینہ لارجعتکما، اگر مدینہ والے ہوتے تمہاری کام ہی کرتا اترفعان اصواتکما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے پاس اس لیے نبی نہیں سمجھ بھی میں کوئی اختلاف ادھر پڑی اور پھر مولی منظور کو بولی لگی کہ مولی منظور نے ایک ایسی سادی بات کی کہ جس کا جواب آئے تک کسی بھی بنا ہے۔ دونوں فریقوں کا اتفاق کی کہ وہ زندہ ہے۔ آیات عربیہ میں ایسے قرآن والا بڑا بڑا منکر ہے والا کچھ نہیں، صرف وہ کہتے ہیں عربی احکام، یہاں تک سب کا اتفاق، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آلہ ہی اور دوسرے ہمارے کبھی کہتے ہیں کہ قبول عادت اب میں یہ کر دیا کہ مبتدا ذات موضوع وصف قربانی کے ساتھ وہ کہا ہے، ذات موضوع جہاں ہے تو ثبوت مقبول وہی پر ہوگا۔ مبتدا خبر ایک ہوتے ہیں، جہاں پر منظور بیٹھا ہوا ہے، زید بھی ادھر منظور ہے تو جالس بھی ادھر ہے، منظور ہے متکلم بھی ادھر ہے، منظور ادھر بیٹھا ہو اور گفتگو والی منظور کی کوئی بھی ہو رہی ہے۔ المنظور يتكلم، المنظور جالس، المنظور قائم، تو مبتدا خبر میں تغیر اعتباری تو ہوتا ہے لیکن مقصد ہے دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے کی، اس کو سوچو اور آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تلاش کرو۔ اس کا ایک جواب ہمارے دوست نے دیا، اس نے کہا کہ یہ یہودیوں کی طرح ہر ایک مسئلہ نبی کا مسئلہ نبی کا ہے، جہاں پر مبتدا ہوگا خبر بھی اس کے ساتھ، تو اگر نبی ادھر ہے تو حیات بھی ادھر ہے، اور نبی اگر اعلیٰ انجیل میں ہے تو یہ حیات بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں کہ نہیں سمجھ نبی میں اختلاف ہوگا، باقی اس مسائل کسی حد تک ہونا نہیں چھوڑو، اس سے زیادہ انہیں کرا تو سبحان ہوتا آپ کا تو سونا نہیں سکتے کی طرح ہے، سمجھ نہ نہیں کر سکتے اور بہرے کو بھی سونا نہیں سکتے، بہرے کو لیکن بہرے کو سمجھا نہیں سکتے، یعنی نفع نہیں دے سکتے بہرے کو، یعنی بہر جو پاک کی بہروں کی طرح، لیکن بہرے اس وقت سنتا نہیں ہے کہ دعا ہمارے پاس ادارہ بندہ میری جو کچھ دے رہا ہو دوسری طرف، لیکن سننے والا اس کو تو آپ دیکھیں گے وہ اس لیے بہرے کے لیے ادارہ بندہ میری وما انت بهذا من الضلالة، اور آپ یہ بنا بھی لوگ کو رہنمائی نہیں کر سکتے ضلالت ان کے اوپر سے، ان دوسروں آپ نہیں سنا سکتے مگر الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ اگر اس کو استعارہ پر محمود کیا جائے اور تشبیہ اس کی چکر نہ لی جائے تو حضرت نبوی جیسے کوئی بات کرتے لوگ مجھے سمجھے، اور چونکہ وہ سوال ہوتا کہ منکر ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں سمجھے۔ البتہ ایک مسئلہ اور ہے، ایک ساتھیوں سے عرض کروں یہ علم والے ساتھی جانتے ہیں سما متابع اور اسما متابعان جو سما متابع کرتے وہ کہتے ہیں متابعان ہوگی نفی ہے اور متابع کی نفی ہوگی، یا فعل کی نفی ہے، اسما فعل ہے اور سما وہ انفعال ہے، فعل کی نفی سے انفعال کی نفی کو ختم ہو جائے۔ یقروزی جو کہ ایک عیسابوجی کی شرح ہے، سمجھے یقروزی ایک دن بھی ہے مسئول کا یقروزی کے اندر ایک ایسا چیز سمجھے بھی مطابق علم اللہ کو بڑا کریں یہ چیز ہو اور پھر کی نبی سے انجام یہ چیز وَإِذَا وَقَالُوا قَوْلَ وَفْرَجْنَا رَمْضَانَ إِن تُسْمِي لَا مَيُّن بِآيَاتِنَا، آپ یہ سنا نہیں سکتے ایسے سنا جس سے اللہ کو بلا کرنا سوچے مگر ایمان والے اللہ کو بات کو مفاسد کریے اور وہ مسلمون جبکہ وہ مخلص اور فرمان بردار ہو۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب عذاب کا وقت آ جائے گا کون سا مراد عذاب؟ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب عذاب کا وقت آئے گا أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے یہ دابہ نکالیں گے، یہ دابہ کی دوسری صفت ہے تکلم، لوگوں سے گفتگو کرے گا، اس بات کا گفتگو کرے گا أَنَّ النَّاسَ قَالُوا لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، کہ ہمارے لوگ یہ بھی ہمارے
کسی کو یقین نہیں تھا، لیکن یہ کہ میں نکل چکا ہوں، یہ بھی اللہ کی نشانی میں سے. یہ دابۃ الارض ہے، ایک دابۃ فی الارض ہے، ایک دابۃ الارض ہے، ایک دابۃ من الارض، تینوں ہیں. دابۃ فی الارض فی کے معنی دابۃ علی الارض وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ آپ دابۃ فی الارض ہے علی الارض سمجھنا. دوسرا ہے دابۃ الارض کیڑا اور دیمک. کیڑا اور دیمک جو سلیمان علیہ السلام کی عصا کو کھا رہا تھا، آ کر کے اندر سے کھوکھلا کر دیا. سال کے بعد وہ لکڑی اور وہ عصا کھوکھلی ہوگی اور ٹوٹ گئی، اور اس سے پھر یہ کلام اور سلیمان علیہ السلام گر پڑے اپنے شیشے والے کمرے کے اندر. فلما قضینا علیہ الموت ما تدعون ولا تقينا دابۃ الارض. وہ دابۃ الارض وہ کیڑا ہے اور دیمک ہے. جنہاں پتریا دابۃ فی الارض تو آپ الگ تھا، اور دابۃ الارض وہ کیڑا اور دیمک. یہ تیسرا ہے دابۃ من الارض. مولانا اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں، اس لیے مفسرین حضرات مانتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بیل کی طرف کوئی جانور ہوگا، بال وغیرہ اس پر ہوں گے، اور وہ نکلے گا. صفا پہاڑ ٹوٹ جائے گا، یہاں سے وہ نکلے گا، اور یہ فرمان بردار اور نافرمان پر ان پر نشان لگائے گا کہ یہ فرمان بردار نہیں ہے. اور اس کا نکلنا یہ نہ پتا کرے نشانی ہوگی، اس کی قیامت کی قرب قیامت کی نشانی ہوگی. صفا پہاڑ نہیں ہے. شیعوں کے ہاں یہ کہ دابۃ الارض وہ انسان ہوگا، اس کی داڑھی ہوگی، اور وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ شیعوں کے مذہب کے مطابق دابۃ من الارض میں حضرت علی جو قرب قیامت میں ہوگی ہے. سمجھیے کہ اللہ ہمارے ساتھی میں سے ایک ہے، اس کے ساتھ خوشامد یہ بالکل بس اس کو دیکھ تو دابۃ الارض یہ بالکل ہی دابۃ الارض. آپ اس کو انسان کے وہ بھی بیل کے وہ بھی جو آپ کے سنی حالات کہتے ہیں وہ بیل کی طرح ہوگا، اور بال وغیرہ اس پر ہوگی، اور اس طرح وہ دیتے ہیں. اور شیعوں کی حالات کو بنا کریے کہ وہ داڑھی والا ہوگا، اور حضرت علی علیہ السلام سمجھتے ہیں. اللہ نجم کی صاحب کی لیکن اس نے ہماری سنی تفسیروں سے بھی حوالے دیے، سنی تفسیروں کو بھی حوالے دیے. مسئلے وغیرہ بھی یہ چیز آپ نے خیال میرے تفسیر مسئلے وغیرہ جو دیتے ہیں کتنے بھی حدیث سے اس کو بس عرب لوگ اس کو کہتے ہیں کہ دابۃ زمین سے نکلے گا، اور عرب جو محقق حضرات اس کو چھیڑتے ہیں، چھیڑنے کا شوق آپ کا واجبی لوگ نہیں جاتے. وَإِذَا وَقَعَ قَوْلَهُ وَعَذَابُ قَوْلَهُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ. ایک زمین کا زمین سے دابت نکالے ہوگا جو منہ سے نہ پورا کریے کہ منہ سے گفتگو کرے گا. کیا گفتگو کہ بِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. ہمارے آیت کی تکبیر کے اللہ کو نہ کرے اس لیے کہ اس کا خروج بھی یہ بھی آیت ہے. اذکر یوم نحشر من کل امة فوجا. یاد رکھنے کی جس سے ہر یہ کہ اللہ کا برکت ہے امت میں سے ہر امت کی من کل امت سے بدل بنے گا. ممن یکذب بآیاتنا جو ہماری آیت یہ کہ تکذیب کرتے تھے ہر امت کے لوگ. فرماتے ان سے ایک فوج ہم یہ کہ جمع کر دیں گے. فهم یوزعون. بس ان کو اللہ کا بڑا کر روک دیا جائے گا عمل اور جماعت بندی ان کی جائے گی. فهم یوزعون یعنی اول سے آخر تک کو روک ایسا ہو جو جتنے جو ہمارے آیت کی تقسیم کرتے تھے. اذکر یوم نحشر من کل امة فوجا. ہر ایک امت میں سے ایک فوج اور ایک جماعت. وہ امت کون سے لوگ ممن یکذب بآیاتنا ہمارے آیت کی تقسیم کرتے ہیں. ایک فوج جماعت کریں ہم یوزعون پر ان کی جماعت بندی کی جائے گی. اب برسیات میں سارے کے سارے جہاں تک جب ہم پہنچیں گے اللہ کی بارگاہ میں قال اللہ یقول کے بارے میں اللہ فرمائے گا اکذبتم بآیاتی. کیا تم نے میری کلام کو بنا کر آیات کی تکذیب کر دی. اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما. حال یہ کہ ان پر تم نے احاطہ نہیں کیا تھا علم کے اعتبار سے، تمہارے علم تک پہنچا بھی نہیں تھا. ویسے بھی تم لوگوں نے نا سمجھے بھی نہیں تھے ان کی تکذیب کر دی. اب ماذا کنتم تعملون. یا تم کیا کرتے تھے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما. میرے آیت جن کا علم آپ کو تھا بھی نہیں ان کی
تصدیق کر دی. ہم صدقتموها یا ان کی تصدیق کر دی، تکذیب کر دی یا تصدیق کر دی، لیکن تصدیق ان سے توقع نہیں ہے، اس لیے ہم ماذا کنتم تعملون آپ ہمارے ساتھ مطابق کر دیا. اللہ یقول اللہ فرمائیں گے حتی اذا جاء وقت مبارکہ میں جب آ جائیں گے اللہ فرمائیں گے اکذبتم بآیاتی میری آیت کی تم نے تکذیب کر دی اور آگے تريد بآیات وتبین منها ام ماذا کنتم تعملون تم نے کیا کیا کوئی وقال قول علیہم اب عذاب کا بعد سر ہو جا اشرا بما ظلموا کی شرک کی وجہ سے وقال قول عذاب وقال قول پہلے بھی عذاب یہاں بھی وقال قول علیہم بما ظلموا کی شرک کی وجہ سے ہم لا ينطقون بول بھی نہیں سکیں. اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عبرت توحید کو کیوں عبرت حاصل کی دنیا میں بڑی نشانی ہے. الم یروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے رات کو بنایا ليسكنوا فيه تاکہ اس میں یہ لوگ آرام کریں والنهار دن کو بنایا مبصرا نشانی والا روشنی والا بنایا اور دن کو بنایا کہ جس میں وہ اپنی کمائی کرنے جیسے کہ آگے آئے سورۃ القصص ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یوم ينفخ في الصور جس وقت یہ سور پھونکا جائے گا سور میں پھونکا جائے گا نہیں سور پھونکا جائے گا سور یہ ہمیشہ دائیں پائے بنے گا اگر فیدا نفخ کا فی الصور نفخہ فرمایا اس ایک جگہ پہ نفخہ فرمایا بتایا گیا ہے اور سور کا معنی وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے وہ ندی اور کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ اس میں پھونک مارنے کی وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وہاں باقی تمام جگہوں پہ سور نہیں کرتا یوم ينفخ في الصور یوم ينفخ في الصور اس وقت سور پھونکا جائے گا وَفَزِعَ مَنْ ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ ثَبَتَ فِي الْأَرْضِ آسمان زمین والے سارے کے سارے وہ بے ہوش ہو جائیں گے الا من شاء اللہ ہاں یہ کہ جو بے ہوش ہو جیسے کہ شہداء یا کچھ نیک لوگ مستثنی ہوں گے سمجھے کہ اور کلن اتوا ہر ایک اللہ کی بار میں آ جائے گا آخری آج جو متواضع ہو کر ایک اللہ کے سامنے آئیں گے وترى الجبال تحسبها جامدة اور آسمان کو دیکھیں گے مخاطب اس حال میں کہ تحسبها جامدة آپ کو ٹھہرے ہوئے شمار کریں گے ٹھہرے گے چلے گے اللہ کی وحی تقرب مر سمائے بادلوں کی طرف وہ دوڑیں گے بادلوں کی طرف وہ چلیں گے سماعت سنیت آدھی نشا اور سنہ اللہ الذی اتقن كل شيء سنیت آدھی نشا یہ سب کچھ یہ کہ آسمان زمین جو کچھ بنا یہ اللہ کی کاریگری سنہ اللہ الذی اتقن كل شيء مصدر کی اضافہ فاعل کی طرف ہے اس لیے ہم مصدر کہہ گئے سنیت آدھی اشیاء کلها سنہ اللہ الذی اتقن كل شيء یہ اللہ کی کاریگری جس نے ہر چیز کو مضبوط پیدا کر دیا اتقن کا معنی اتقن كل شيء ہر چیز کو مضبوط طریقے سے پیدا کیا انه خبیر بما تعملون وہ تمہارے سارے اعمال سے اللہ خبر رکھیں گے وہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے من جاء بالحسنة فله خير منها جو اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا جو ایک نیکی پیش کرے گا فله خير منها اس کے لیے جنت ہوگی خیر جنت ہوگی منها بسببها اس نیکی کی وجہ سے کہ من سبب یہ کیا کرے میری نیکی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول میں نے کلمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا میں آگے کرنے اب فلہو میرے لیے خیر منها کلمے سے بھی اچھی چیز کلمے سے اچھی چیز کائنات میں کوئی بھی نہیں کی آپ میرے اشکار سمجھیں جو بھی نیکی لے کر کے آئے گا اس کے لیے نیکی لانے والے کے لیے خیر منها اس سے اچھی چیز ہم اس کو دے دیں گے تو میں تو لے کر کے کلمہ آیا میرے حسنات میں کلمہ ہے اس سے اچھی چیز تم بتاؤ تو کون سے کلمے سے اچھی چیز کوئی ہے اس وجہ سے فلو خیر منها کا معنی جو کلمہ لے کر کے آئے گا فلو خیر منها بسببها سمجھے منها بھی اس کے طرف راجع ہے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کے حسنہ کی طرف اور حسنہ سے مراد ہے اس کلمے کی وجہ سے اس کے لیے بھلائیاں ہوں گی اس کلمے کی وجہ سے منها بسببها اس کے سبب سے کام کرنے لگے گے اور من فزع یومئذ آمنون اس دن گھبراہٹ کی وجہ اس گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ کرے کہ اس آخرت کے نفع کے اس کے سور کے اللہ کا برا کرے گھبراہٹ سے یہ لوگ امن میں ہوں گے امن جامع سید جو برائی لے کر کے آئے گا کفر لے کر کے آئے گا فہم قبت وجوہم فی النار قبت تو نہیں بن سکتا ماضی پر پھر فاقے سے داخل کر دیا کیونکہ اس لیے ہوگا تو اس لیے میں ومن جامع سید
فہم بس یہ لوگ اوپر وجوہ ان کے چہروں کو نابودا کر دیا جائے گا کنارے جانا ویقال لهم ان سے کہا جائے گا تمہیں بدلہ نہیں دیا جاتا پر تمہارے شرکیات اور برائیات آخر میں اللہ ہی کلام انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها مجھے محمد کو حکم ہو گیا قل آپ کہہ دو ان کا اعلان کرو انما امرت مجھے حکم ہو گیا ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها میں عبادت کروں اس شہر کے رب کا وہ رب الذي حرمها جس نے اس کو حرمت بخشی ہے یعنی مکے کے مالک وله كل شيء سب چیزیں اس کی ملکیت میں مجھے حکم ہو گیا کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں عمر کو مجھے حکم ہو گیا کہ میں اکون من المسلمین اس امت کے اللہ کا بھلا کے سب سے پہلا مسلمان اور ماننے والا مانوں وانا اتلو القرآن وعمر کو مجھے یہ بھی حکم ہو گیا کہ انا اتلو القرآن قرآن یہ کہ تمہارے سامنے پڑھ کر کے تمہیں سنا دوں ومن اهتدى بالقرآن جو قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا انما یهتدی لنفسہ اپنا فائدہ کرے گا ومن ضل بالقرآن جو قرآن کے ذریعے سے گمراہ ہو جائے سمجھے قرآن کا غلط مقصد لے لے فقل انما انا من المنذرین میں قرآن کو تمہارے سینے میں اتار نہیں سکتا بلکہ میں تو ڈرانے والا وقل آخر میں فرماتے ہیں کہ وقل الحمدللہ خدا کا شکر ہے علی تبلیغ رسالت و توحید و رسالت کے اس پر تبلیغ پر اللہ کا شکر ادا کر دیں سیریکم آیاتہ اللہ تعالیٰ اپنے آیت قدرت آپ کو دکھا دیں گے اللہ نے دکھا دیا بھی بدر کے اندر ان کو دلیل کر دیں سیریکم آیاتہ فتعرفونها اللہ کی آیت قدرت کو تم پہچانو گے وما ربک بغافل عما تشركون اللہ تعالیٰ غافل نہیں تمہاری شرکیات سے تمہاری بدمعاشیوں سے یہ جانے کا خطرہ ہو گیا سورہ نمبر